حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی اہم مسئلہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ موبائل پر قرآن کریم جو پڑھتے ہیں بغیر وضو کے، سکرین پر جو قرآن کریم نظر آ رہا ہوتا ہے تو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اسی طرح بغیر وضو کے اس اسکرین پر جو قرآن کریم نظر آ رہا ہوتا ہے اس پر ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ اور اسی طرح اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو وہ قرآن کریم پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ یا اسی طرح ایسے موبائل کو اٹھا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا؟ اسی طرح حیض و نفاس والی جو عورت ہوتی ہے تو کیا وہ ایسے موبائل کو اٹھا سکتی ہے یا نہیں اٹھا سکتی؟ یعنی جب قرآن کریم سامنے اسکرین پر موجود ہے کہ اس کا ہاتھ اسکرین کے اوپر لگے، ٹچ ہو، تو کیا اس کا ہاتھ اس قرآن کریم کے نقوش پر، یعنی جو اسکرین پر ظاہری طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں اس پر وہ ہاتھ لگا سکتی ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ یعنی شرعی مسئلہ یہی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے سامنے سب سے پہلے تو بہتر طریقہ بتایا جائے گا کہ بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ قرآن کریم کو جب پڑھا جائے، جو آدمی کا وضو نہیں ہے تو وضو کر کے ہی پڑھے، بہتر طریقہ یہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ بے وضو شخص، پہلے میں آپ کو وضاحت کروں گا بغیر وضو والے کی، اور بعد میں جس پر غسل واجب ہے اس کی، یعنی جنابت کی حالت میں قرآن کریم کو ہاتھ لگانا، یعنی جو قرآن کریم اسکرین پر ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال اس کا مسئلہ یہی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ قرآن کریم کو جب پڑھا جائے تو باوضو پڑھا جائے۔ تو باقی اگر کوئی آدمی وضو نہیں بھی کرتا تو اس صورت میں بھی اگر موبائل پر قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا، یعنی اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آدمی گناہ گار ہو رہا ہے کیونکہ اس نے بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھوا ہے، ہاتھ لگایا ہے۔ یہ سمجھیں کہ جب قرآن کریم اسکرین پر موجود ہے تو اس کو مکمل طور پر قرآن کریم کو ہاتھ لگانا نہیں کہتے۔ اس قرآن کریم کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی کاغذ پر قرآن کریم لکھا ہوا ہو، اس کو کسی شیشے میں رکھے، اور شیشے میں رکھے اور باہر سے دیکھے تو شیشے سے اسے قرآن کریم دکھائی دے۔ اب اس کو کوئی ہاتھ لگائے شیشے کو تو اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ قرآن کریم کو ہی ہاتھ لگا رہا ہے، بلکہ وہ صرف اس شیشے کو ہاتھ لگانے والا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو پھر موبائل میں قرآن کریم سامنے جب اسکرین پر ہو تو اس کو ہاتھ کیسے لگا سکتے ہیں؟ وہ بھی تو قرآن کریم ہے، اس کو کیسے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ تو ان کو اس طریقے سے سمجھایا جائے گا، بھائی بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم سامنے موجود ہے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مکمل قرآن کریم کو ہی آپ کا ہاتھ ٹچ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ موبائل پر ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ قرآن کریم پر آپ آپ کا ہاتھ ٹچ نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ اس شیشے پر ہاتھ ٹچ ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ کاغذ لیں، کاغذ پر قرآن کریم لکھا ہوا ہو، اس کو آپ کسی شیشے، اس کے آگے شیشہ لگا دیں مکمل طور پر، تو اب باہر سے کوئی آدمی اس شیشے کو ہاتھ لگائے تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی آپ اس قرآن کریم کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ اسی طرح اس میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن کریم کو ہی ہاتھ لگایا جا رہا ہے۔ یہ بات تھی بغیر وضو والے کی کہ بہتر تو یہی ہے کہ وضو کر کے یہ قرآن کریم پڑھے، باقی اگر بغیر وضو کے بھی پڑھتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے تو ناجائز نہیں کہا جائے گا، اس کی وجہ سے قرآن کریم کو ہاتھ لگانے والا شمار نہیں ہوگا۔ باقی جو لوگ جنابت والے ہیں، یعنی جن پر غسل واجب ہے، تو وہ کیونکہ قرآن کریم تو پڑھ نہیں سکتے، تلاوت کی تو انہیں اجازت نہیں ہے، باقی ہاتھ اگر لگاتے ہیں تو ہاتھ لگانے کی وجہ سے وہ گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی اسکرین پر ہاتھ لگانا، یہ قرآن کریم کو ہی ہاتھ لگانا نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ شیشے پر ہی ہاتھ لگانا شمار کیا جاتا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے مسائل سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے مسئلہ پیش کیا فتاوی عبیدیہ صفحہ نمبر 152 پر موجود ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔